وہ سوال جو بار بار کیا جاتا ہے کہ میلاد کس کس کو منانا چاہیے، تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میلاد اس بیٹی کو منانا چاہیے کہ جس بیٹی کو دور جاہلیت میں زندہ دفنا دیا جاتا تھا. اس بیٹی کو منانا چاہیے کہ جس بیٹی کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس دور میں یہ معاملہ تھا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی نا تو وہاں پر صف ماتم بھی جاتا تھا. اچھا تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو بڑی نحوست والی بات ہے. لیکن کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ولادت مبارکہ ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو عرب کی جہالت ہے تو اس جہالت کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، میں اپنے محبوب کی ولادت کی خوشیاں منا رہا ہوں، لوگ سوگ منانا شروع کر دیں، حالانکہ جہالت تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن کیونکہ وہ جہالت تھی اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی خوشی اس انداز میں منائی. کیونکہ جب اس دور میں بیٹے کی ولادت کی خوشیاں منائی جاتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب کا اپنے محبوب کی آمد کی خوشی کس طرح منائی کہ پورے سال سب کو بیٹے عطا فرمائے، تاکہ کہیں پہ بھی یہ نہ ہو کہ صف ماتم بچ جائے. وہ بعد میں پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ نے بیٹی کو عزت عطا فرمائی، اور آپ کی جو آل اولاد کا سلسلہ ہے وہ بھی بیٹی سے چلا. اور پھر آپ نے شان بیان کی اس ماں کو منانا چاہیے حضور کا میلاد کہ جس ماں کو قدموں کے نیچے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت لا کے رکھ دی. فرمایا کہ مومنوں تمہاری جنت کہاں ہے؟ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو اس بیوی کو منانا چاہیے کہ جس کی شان، بیوی کی شان، بیوی سے محبت کرنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اس بہن کو شان، اس بہن کو منانا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی بہن تو نہیں تھی لیکن رضائی بہن تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی. تو ان کی آمد پہ جو حضور نے ان کے اتنا بھائی کی طرح ان کو نوازا، عطا کیا، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بہن کے ناطے، ماں کے ناطے اور بیٹی کے ناطے جو حضور نے اپنا کرم فرمایا تو ان بیٹیوں کو، ان خواتین کو حضور کا میلاد منانا چاہیے. بڑا افسوس ہوتا ہے جب خواتین کہتی ہیں دلیل کہاں پر ہے، تو کتنے وہ لوگ ہوتے ہیں نا احسان فراموش ہو جاتے ہیں کہ ہم دنیاوی طور پہ کوئی ہمارے پر چھوٹا سا احسان کریں تو ہم اپنے اس محسن کا اتنا شکریہ ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتے. اور جن کے صدقے سے آج ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سروں پر چادریں ہیں، عزتیں ہیں، ان کو حیا کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو وہ اپنے ہی جو جن محسن ہیں ان کے میلاد منانے کے لیے ان کو دلیل چاہیے، تو کتنے افسوس کی بات ہے. تو جو عاشق ہیں، جو حضور سے بہنیں محبت کرنے والی ہیں نا، تو ان کو چاہیے کہ جو پوچھے اسے کو نہیں بھائی مجھے اپنے محسن، اپنے آقا کا میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کی قطعی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں اپنے آقا کی غلام ہوں. تو اسی طرح اس باپ کو حضور کا میلاد منانا چاہیے کہ جس کی کوئی عزت نہیں تھی، جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، جس کو لوگ مارتے تھے. باپ کو بھی لوگ اندازہ کریں بہت زیادہ بے ادبی ہوتی تھی، لوگ بوڑھے ہوتے تھے گھروں سے نکال دیتے تھے. آج بھی وہ دور ہے باہر کے ممالک کے جن کے لوگ بڑے ہی مثالیں دیتے ہیں، وہاں پہ اولڈ ہوم کھلے ہوئے ہیں کہ باپ ذرا سی کھانسی کرے، ماں ذرا سی کھانسی کرے، ذرا سی بیمار ہو جائے تو اولڈ ہاؤس میں چھوڑا دے رہی، ہم نہیں کر سکتے. اور قربان جائیں، میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو. باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے اور ماں جو ہے وہ جنت اسے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. تو ان کا ادب احترام کرنا کس نے سکھایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس باپ کو بھی چاہیے کہ وہ حضور کا میلاد منائے اور احسان فراموش نہ بنے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاجر کو بھی چاہیے حضور کا میلاد منانا جس کو سرکار نے تجارت کرنا سکھائی ہے، جس کو سرکار نے تجارت کرنا سکھائی ہے. اگر تم صحیح تجارت نہیں کرو گے تو تم حرام کماؤ گے، اور اگر حرام کماؤ گے تو تمہارے معاملات کتنے خراب ہو جائیں گے. تو یہ تمام معاملات کس نے سکھائے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاجر کو. تو اس تاجر کو چاہیے کہ دلیل نہ ڈھونڈے بلکہ سرکار کا میلاد منائے. اسی طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اس جج کو منانا چاہیے جو جج نہیں ہے، جسٹس ہم کہتے ہیں، جج کہتے ہیں، اس جج کو منانا چاہیے کہ جس کو انصاف کی کرسی پر بیٹھنا. عدل اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اسلامی ممالک میں اسلام نے کتنا بڑا ایک ان کو منصب عطا کیا، اور یہ سب حضور کے صدقے سے عطا ہوا. اور تمام جتنا قانون، ہر چیز
جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی. اگر حضور نے نہ سکھائی ہوتی نا تو آج ہمیں کچھ پتہ بھی نہ ہوتا, آج ہمیں کچھ معلوم بھی نہ ہوتا. تو یہ جو جسٹس جج, اس کی بھی جو عزت ہے نا, یہ صرف حضور کے صدقے سے ہے. تو اس جج کو بھی دلیل نہیں مانگنی چاہیے بلکہ حضور کا میلاد منانا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آج بھی دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں سب سے اوپر, جس میں قائد اعظم نے بھی جا کے وکیل بنے نا, تو اسی وجہ سے بنے کہ اس یونیورسٹی میں سب سے اوپر عدل و انصاف قائم کرنے والی ہستی کا نام لکھا تھا, اور وہ ہے میرے اور آپ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ عدل و انصاف جنہوں نے قائم کیا اور ان کو پڑھ کے آگے لوگوں نے ان کی باتوں احادیث پر عمل کر کے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بہتر کیا اور بڑے جج بن گئے, تو آج ان کو دلیل نہیں مانگنی چاہیے, ان کو سرکار کا میلاد منانا چاہیے کہ یہ عزتیں, شہرتیں, مرتبے, رتبے, پیسہ یہ حضور کا صدقہ تمہیں مل رہا ہے, یہ تمہاری اپنی محنت نہیں ہے تمہاری. تو اسی طرح تمام جو ہمارے جو جرنیل ہیں, جو ہمارے سپہ سالار ہیں, ان کو بھی سرکار کا میلاد منانا چاہیے. اندازہ کریں کہ جنہوں نے آپ کو جنگ کرنا سکھائی, جنہوں نے آپ کو جنگ کرنا سکھائی, جنہوں نے آپ کو سب کچھ سکھایا کہ جہاد کیسے ہوتا ہے. فرمایا تیر بنانا والا بھی جنتی ہے, تیر پکڑانے والا بھی جنتی ہے, اور تیر چلانے والا بھی جنتی ہے. ابھی ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کا انتقال ہوا تو ہمارے علماء کرام بھی ہیں, خادم حسین حدیث صاحب ان کو فرماتے تھے کہ آپ جنتی ہیں. انہوں نے کہا حضور میں کیسے جنتی؟ فرمایا کیونکہ آپ نے تیر جو بنایا, اور آج کل کے دور میں مسلمانوں کا تیر جو ہے وہ کیا ہے؟ میزائل ہے. جو میزائل سسٹم, جو ایٹم بم جو انہوں نے بنایا پاکستان کے لیے, پاکستان کی حفاظت کے لیے انہوں نے بنایا. تو یہ دیکھیں کہ ہمارے ان سپہ سالاروں کو, ان سائنسدانوں کو منانا چاہیے کہ جن کا سائنسی معاملات پڑھ کے لوگ کہاں سے کہاں تحقیق کر کے پہنچ گئے, اور آج ہم نے قرآن پاک کے اوپر ہی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ہی الفاظ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر لوگ سائنس میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن کا مطالعہ کریں, وہ اعلیٰ حضرت مسلم سائنسدان کا مطالعہ کریں کہ جنہوں نے اتنا کچھ لکھا ہے. اور یہ سب کا سب ہمیں بتایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سائنسدان کو, اس تاجر کو, اس جرنیل کو, اسی طرح سیاستدانوں کو جن کو سرکار نے سیاست کرنا سکھائی, اگر سیاست میں سے دین نکال دیا جائے نا تو وہ صرف چنگیزی رہ جاتی ہے. تو سیاست میں اگر مذہب شامل کیا جائے, جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے سکھایا, جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا, جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا, جو حضرت مولا علی شیر خدا نے, حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے کیا, اسی طرح تمام بہت سے مسلمان حکمرانوں نے کیا, اس پر عمل کر کے ہی انہوں نے دنیاؤں پر حکومت کی. تو وہ سیاست بھی جو سرکار نے سکھائی ہے, تو ان سیاستدانوں کو بھی چاہیے تو رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ضرور منایا کریں, اور ان بھگوڑوں کی اور احسان فراموشوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں کہ جنہوں نے سرکار کے تمام احسانات کو فراموش کر دیا اور آج دلیلیں مانگتے ہیں, آج لوگوں کو بھڑکاتے ہیں, لوگوں کو کیا اسے کہتے ہیں بہرا, ان کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی کہاں لکھا ہے حضور کا میلاد منانا. تو یارو یہ ساری چیزیں, سارا علم تمہیں کہاں سے ملا؟ حضور کے صدقے سے تو ملا. اگر بخاری شریف نہ ہوتی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کس پر کیا؟ حضور پر نازل فرمایا. وہی قرآن تم ممبروں میں بیٹھ کے بیان کرتے ہو, اپنے اپنے گھروں میں, اپنی اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہو, عزتیں پاتے ہو, اور وہ قرآن نازل کس پر ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ان کا میلاد منانے کے لیے جن کے صدقے تم نے آج ممبروں میں بیٹھے ہو تو پیسہ بھی مل رہا ہے, تمہیں آج شہرت بھی مل رہی ہے, لوگ تمہارے ہاتھ چومیں تو جائز ہے, تمہارے گھروں میں آئے, تمہاری سالگرہیں منائے تو وہ جائز ہے. تو جن کے صدقے سے تمہیں عزتیں مل رہی ہیں, حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منائیں تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے, اس کے لیے تمہیں دلیلیں چاہیے. تو نہایت افسوس کی بات ہے, امت کو اتنا نہ بانٹیں, امت کو اتنا نہ بانٹیں, اتنے دھڑوں میں امت کو تقسیم نہ کریں. یہ وقت امت کو تقسیم کرنے کا نہیں ہے, یہ وقت امت کو ملانے کا ہے, امت کو یکجا کرنے کا وقت ہے. اور وہ یکجا صرف ایک ہستی پر ہو سکتی ہے, اور وہ ہے میرے اور آپ کی کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے کہ پوری امت کو یہ وقت ہے ایک جگہ پر اکٹھا کرنا, وہ صرف ذات مصطفیٰ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے التماس ہے, التجا ہے کہ جو بے ادبیاں گستاخیاں ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں, اور ہم سب کو میلاد مصطفیٰ ہر لمحہ ہر لحظہ منانے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم, یہ جو قرآن پاک میں حضور کی آمد کے تذکرے کی جتنی آیات ہیں, آپ کو معلوم ہے
یہی آیات صحابہ کرام نماز میں پڑھا کرتے تھے اور نماز میں حضور کا میلاد منایا کرتے تھے. ہمیں تو کہتے ہیں نا تم ہر ربیع الاول کو منا لیتے ہو، ہر ربیع الاول کو تم حضور کا میلاد منا لیتے ہو، تو جناب یہ کتنی غلط بات ہے. تو صحابہ سے پوچھے نا، جی صحابہ کی زندگی میں نہیں میلاد آیا تو یارو صحابہ تو بار بار حضور کا میلاد مناتے تھے، ہر نماز میں آیتیں ہی وہی پڑھتے تھے جس میں حضور کی آمد کا تذکرہ ہوتا تھا، اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ یارو آؤ پوچھو مجھ سے میرے سرکار کا حسن کیسا تھا، میرے سرکار کا جمال کیسا تھا. دوستوں میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے آقا اس طرح چلا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ اس طرح بولا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے. میرے آقا جس رستے سے گزرتے ہو وہاں وہ سارا رستہ ہی خوشبو والا رستہ مشہور ہو جاتا تھا. یارو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے آقا کی شان کیا تھی. تو یہ ہے صحابہ کا میلاد منانا. بہت شکریہ. اللہ ہم سب کو میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے.